الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس تفسیر فاتحہ کے ضمن میں سابقہ درس میں ہم نے اس موضوع پہ کلام کیا تھا کہ سورۃ فاتحہ میں ہمیں جو اخلاقی درس ملتے ہیں وہ کیا ہے. کیونکہ ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہم خلق اپنائیں. اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تمام اخلاق کریمہ جو ہیں وہ اللہ کی ہدایات کے مطابق. اسی ضمن میں بعض علماء متاخرین نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ معاشرتی بھی ہے، معاشرے کی اصلاح سے بھی تعلق رکھتا ہے. اس کی وجہ تو ہے نا کہ آخر کوئی اور صورت ایسی آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملتی، حالانکہ قرآن تو سارا اللہ کا کلام ہے، کہ کسی صورت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جائے. یعنی وہ نماز فرائض ہوں، نماز واجبات ہوں، سنن ہیں، نوافل ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، ضحیٰ ہے، اوابین ہیں، تو ہر نماز میں فاتحہ پڑھیں. یہ الگ بات ہے کہ بھئی بعض ائمہ کے نزدیک مقتدی کو بھی پڑھنی ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک مقتدی کو نہیں پڑھنی، لیکن نماز میں تو فاتحہ آ گئی. یعنی جو امام ہے وہ تو بغیر فاتحہ کی نماز نہیں پڑھے.
اچھا جہری نمازیں ہیں تب بھی فاتحہ پڑھنی ہے، سری نمازیں ہیں تب بھی فاتحہ پڑھنی ہے. تو آخر کوئی حکمت تو ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسا پابند کیا ہے کہ حالانکہ سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز. اور نماز کیا ہے؟ معراج مومن. نماز کیا ہے؟ عماد دین. نماز کیا ہے؟ صلۃ بین العبد و بین الرب. نماز کیا ہے؟ الفرق بین الایمان والکفر. نماز تو اس نماز کی ہر رکعت میں اور تو صورت آپ چاہے بدل سکتے ہیں لیکن فاتحہ نہیں بدل سکتے. یعنی آپ 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آپ کوئی پڑھ لیں سنت. اچھا دوسری رکعت میں آپ کوئی اور صورت پڑھ لیں، تیسری رکعت میں آپ کوئی اور صورت پڑھ لیں، چوتھی رکعت میں اس کے علاوہ آپ کوئی اور صورت پڑھ لیں، سب ٹھیک ہے. فقرؤ ما تیسر جہاں سے آپ کو آتا ہے قرآن پڑھ لیں، لیکن فاتحہ نہیں بدل سکتے. تو آخر اس کی کوئی اتنی عظیم تو حکمت ہے نا جی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا کہ بھئی نماز میں فاتحہ. اچھا پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ افضل دعا اگر کوئی ہے تو فاتحہ، جامع دعا اگر کوئی ہے تو فاتحہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر علماء نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر جو کلام الہی کے جواہر ہیں، جو کمالات الہیہ کے موتی ہیں، ان کو چننا جانتے ہیں اور ان کے شناور ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے اس میں ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ خلق یہ ہو اور خلق یہ ہو اور خلق یہ ہو اور خلق یہ ہو، اس کے ساتھ اسی میں اصلاح معاشرہ بھی. اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا؟ اب آپ اس کو سمجھیں کہ پہلا سبق کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا خلق اول کیا ہو گیا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ محمود ہے، وہ ہر صفت کمال و جمال سے متصف ہے، اور ہر وہ صفت جو اس کی شان کے شایع نہ ہو اس سے بری ہے. کیا مانا؟ وہ ہر حال میں محمود ہے. تو ہمیں اس میں خلق کا سبق کیا ملا تھا کہ ہم بھی ایسے کام کریں جس سے ہم محمود بنے، اچھے بنے، برے نہ بنے، کیونکہ ہمارا تعلق اپنے رب سے ہے. ہم ربانیین بن گئے، ہم اللہ کو ماننے والے بن گئے، ہم مسلمان بن گئے. تو اب ہمارے اخلاق کا بھی یہ عالم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارا رب پاک ہے، ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم تشابہ نہیں کر سکتے، ہم مثل نہیں بن سکتے، وہ تو بے مثل بے مثال ہے، لیکن ہمیں ان کی صفات کو سمجھنا ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں جو باعث مدح ہوں، باعث تعریف ہوں، باعث حمد ہوں، وہ کام. اچھا جب ہم وہ کام کریں گے جو باعث مدح ہیں، محمود بنیں گے، تو صاف بات ہے کہ معاشرے کی خود بخود اصلاح ہوگی. کہ جب ہم برائی سے بچیں گے، اچھے کام کریں گے، تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. ایک واضح سی بات ہے. تو اس کا اصلاح معاشرہ سے بھی ایک تعلق. اچھا دوسری ہمیں کیا سبق ملا تھا خلق کا کہ الحمدللہ رب العالمین. اچھا یہاں دیکھیں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ رب المسلمین، رب المؤمنین، رب المتقین، رب الصالحین، فرمایا نا رب العالمین. سب مخلوق کا رب. اب اس مخلوقات میں یعنی آپ دیکھیں کہ تمام مخلوقات کا رب ہے، اور تمام مخلوقات کا رب ہونے کا معنی کیا ہے؟ ربوبیت عامہ ہے میرے اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انسانوں کو پالنے والا ہے، اسی طرح حیوانوں کے بھی پالنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انسانوں کو رزق دیتا ہے، حیوانوں کو بھی رزق دیتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح پرندوں کو بھی رزق دیتے. اچھا، ربوبیت عامہ کا یہ عالم ہے کہ جیسے مومن کو رزق دیتا ہے کافر کو بھی رزق دیتا ہے، جیسے متقی کو رزق دیتا ہے فاسق و فاجر کو بھی رزق دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نمازی کو اور عبادت کرنے والے کو رزق ملے لیکن اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو رزق نہ ملے، کیونکہ رب العالمین تمام مخلوق کے پالنے والا ہے، اس کے لیے سب مخلوق ہے. ہاں اگر مومن ہے اس کے لیے جنت ہے، آخرت ہے، جزا ہے، عاقبت ہے، لیکن دنیا میں تو سب کے لیے ہے. جیسے کہ اسرائیلی روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ اسرائیلی روایات جو ہے ان کا اعتماد نہیں ہوتا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، نہ ہم کہیں گے سچ ہے نہ ہم کہیں گے جھوٹ ہے. اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہم لے لیں گے، مخالف ہے تو چھوڑ دیں گے. اس واقعے میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ آپ رزاق ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ ساری دنیا کو رزق دینے والے ہیں. اگر مہربانی فرما کے ایک چھوٹی سی بستی کا مجھے بھی عارضی طور پر رزق دینے والا بنا دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. اللہ فرمایا ٹھیک، چلو اس قوم کے اس بستی کے ہم نے تمہیں انچارج بنا دیا. اب اللہ نے تمام نعمتیں بھی مہیا فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندوں کو حکم دیا بھی فرشتے بناؤ کہ محلے میں کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے بیوہ ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے برسر روزگار ہیں اور کتنے بے روزگار ہیں، اور سارے قوائف بن گئے. اس کے بعد حضرت نے تمام لوگوں سے یہ بھی معلومات کر لی ہے کہ جو امیر ہے وہ تو امیر ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، جو غنی ہے وہ تو غنی ہے، لیکن جو بیوہ ہے، جو مسکین ہے، جو معذور ہے، جو یتیم ہے، ان سے بھی پوچھ لیا کہ اچھا بھائی تم اپنا اپنا مینو بتا دو کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے. ہر آدمی نے اپنی اپنی لکھوا دی. موسیٰ علیہ السلام نے مہینے کا راشن سب کو بھجوا دیا. لوگ بڑے خوش ماشاءاللہ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے اور پھر پسند کا راشن مل رہا ہے. اب جناب یہ ہوا کہ رات کو گشت کر رہے تھے تو گشت میں آپ کو پتہ چلا کہ ایک آدمی جو ہے وہ منشیات کا عادی ہے اور رات کو وہ اپنا نشہ پینے کے بعد جب وہ آؤٹ ہوتا ہے، نشے سے حدود سے نکل جاتا ہے عقل انسانی سے، تو وہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی کچھ باتیں کرتا ہے، کبھی کچھ باتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزرے تو اسی طرح وہ شور کر رہا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور سختی سے ڈانٹا. اس کو کہا کہ خبردار، اگر آئندہ تم نے ایسا کوئی حرکت کی، منشیات استعمال کرنے کی، ایسی باتیں کی تو پھر تمہیں سزا ملے گی. انہوں نے کہا نہیں جی آئندہ غلطی نہیں کروں گا. لیکن ایسے لوگ کہاں باز آتے ہیں، اللہ بچائے تو بچ جائے ورنہ تو کوئی باز نہیں آتا. وہ پھر اپنی اسی میں لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ شکایت ملی، آپ نے دوبارہ سختی، وہ پھر لگ گیا. آخر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کا راشن وغیرہ ہر چیز بند کر، بند ہو گئی. کئی دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر رات کو گشت پہ نکلے گئے، دیکھوں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی. تو جب اس کے گھر کے قریب آئے دیکھا کہ بڑا چیخ چیخ کے رو رہا ہے اور فریادیں کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی فریادوں کو، آوازوں کو سن کے کھڑے ہوئے اور وہ رو رو کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے رزق کسی اور کو دے دیا ہے. یہ نشہ تو میں بھی، میرا باپ دادا بھی یہی نشہ کرتے تھے، لیکن ہمارا رزق تو کبھی بند نہیں ہوا تھا. اب رزق بھی بند کر دیا گیا، معلوم ہوتا ہے تم نے رازق کسی انسان کو بنا دیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. موسیٰ علیہ السلام آگے آئے تو دیکھا کہ ایک بچہ چیخ رہا ہے اور رو رہا ہے اور ماں چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بچہ چپ نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھڑکایا، پوچھا بیوی کیا بات، کیوں بچہ رو؟
اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر چکی ہوں لیکن میرے سینے میں دودھ نہیں بچا، دودھ مانگتا ہے اور کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا، باہر کا دودھ بھی قبول نہیں کرتا اور میرے سینے میں دودھ نہیں آ رہا کئی دنوں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گر گئے۔ نے کہا میرا مولا یہ صفت رزاقیت تیری ہی شان ہے، کوئی بندہ کسی کا رازق نہیں بن سکتا، روٹی تو میں پہنچا دوں سینے میں دودھ کون لائے گا؟ اور اگر میں کسی گناہ گار کے گناہوں کو دیکھ کے غصے میں آ کے اس کا راشن بند کر دوں تو پھر گناہ گار کہاں جائے؟ تو یہ تجھے ہی دیوا ہے، تو ہی رزاق ہے اور باقی تو ہی رب العالمین ہے۔ اور اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا رزق بڑھا رہے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں اور کسی کا رزق گھٹا رہے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں، بندہ سمجھتا نہیں۔ تو اب اصلاح معاشرہ کے لیے ہمیں کیا خلق ثانی میں سورۃ فاتحہ میں کیا سبق ملا کہ جیسے تیرے رب کی ربوبیت عامہ ہے، سب کے لیے ہے، تیری بھلائی بھی یہ نہ ہو کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہو، نہیں کافروں کے لیے بھی ہو، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہے تیرا ہمسایہ ہے، محتاج ہے، مدد کرو، کیونکہ تم اس رب کو ماننے والے ہو جو سب کا رب۔ ہاں ایک ہوتی ہے مودت ایمانی، محبت ایمانی، وہ الگ بات ہے، لیکن محبت انسان جو ہے سب پر مہربانی کرنی ہو، چاہے وہ ہمسایہ ہے چاہے وہ ہندو ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ان کے گھر کے قریب میں بھی ایک نشہ باز رہتا تھا اور وہ رات کو جناب وہ بھنگ شنگ بوٹی شوٹی پی کے اور چھت پہ بیٹھ کے تو بڑے بڑے غزلیں اور قصیدے اور شعر پڑھا کرتا تھا اور کبھی کبھی غصے میں آ جائے تو گالیاں بھی دیتا تھا۔ تو وہ ایک شعر ہمیشہ پڑھتا تھا عربی میں کہ کاش کہ اس علاقے کے لوگوں نے میری قدر نہیں جانی، اپنے ایک نوجوان کو ضائع کر دیا ہے۔ اور کبھی کبھی غصے میں آگے امام صاحب کو بھی بڑی سخت سست باتیں کہتا، کیونکہ بالکل ایران تھا اب شاید۔ ایک دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح کو جب آئے پوچھا کہ بھئی وہ ہمارا ہمسایہ تھا، اب رات آواز نہیں آئی اس بیچارے کی، پتہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو تو پولیس والے پکڑ کے لے گئے۔ کیوں پکڑ کے لے گیا؟ انہوں نے کہا نشہ پیا، کسی بندے کو مارا، نشے کی حالت میں بے ہوش تھا، عقل تو تھا نہیں، کسی بندے کی لڑائی ہو گئی، اس کو مارا، اس کو چوٹ لگی، اس نے شکایت کی، پولیس والے آئے پکڑ کے لے گئے۔ اچھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا درس مؤخر کر دیا اور خود بنفس نفیس تھانے پہ تشریف لے گئے پولیس والوں کے پاس۔ انہوں نے دیکھا کہ امام وہ حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی تھانے پہ، ان کا کیا کام؟ بھی تو سارے آخر عملے والے بھی مسلمان لوگ تھے، بھاگے آئے، حضرت یہ کیا بات ہوگی؟ پر میں بھی تم ہمارا ایک بندہ پکڑ کے لے۔ انہوں نے کہا حضرت ایسی گستاخی ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کا کوئی بندہ پکڑ کے لے؟ انہوں نے کہا ہاں تم فلاں آدمی کو پکڑ کے لے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ آپ کا وہ تو نشئی آدمی ہے، وہ تو بڑا غلط کار آدمی ہے، نشہ پی کے لوگوں کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور انہوں نے سنا ہے کہ وہ تو آپ کو بھی گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تم اس بات کو چھوڑ دو کہ وہ گالیاں دیتا ہے یا گالیاں نہیں دیتا، میرا وہ ہمسایہ ہے۔ تو عرب کا ایک محاورہ ہے کہ الجار جار ولو جار، ہمسایہ ہمسایہ ہوتا ہے چاہے ظالم ظالم بھی ہوگا، تو وہ میرا ہمسایہ ہے۔ مجھے تو شدید تکلیف پہنچی ہے اس کے پکڑنے سے۔ نے کہا جی ہم بھی چھوڑ دیتے۔ انہوں نے چھوڑا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ بھائی تم رات کو کہتے ہو نا کہ مجھے ضائع کرتے، ہم نے تو تمہیں نہیں ضائع کیا نا، ہم نے تو تمہارا خیال رکھا ہے، ہم نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا نا بھائی، ہم نے تو تمہارا خیال رکھا ہے، تمہاری خاطر حاضر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا امام صاحب خیال رکھا ہے تو پکا ہی رکھ لو، اب مجھے ہمیشہ کے لیے مدرسے میں داخل کر دو، ہم نے بھی نشہ چھوڑ دیا۔ اگر امام میرے لیے چل کے آ سکتا ہے تو پھر مجھ سے بدنصیب کوئی ہوگا کہ اب بھی میں گناہوں پہ اڑا رہا ہوں۔
تو مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ بھئی وہ چاہے اچھا، اپنے بعض قریبی لوگوں نے بھی پوچھا امام صاحب سے کہ حضرت آپ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ آپ اتنے بدنام آدمی کے لیے تھانے پہ چلے گئے. فرمایا اللہ کے بندے، کئی سال ہو گئے ہیں، مدتوں سے مجھے رات کا جاگنا اور رات کی عبادت جو ہے وہ اسی بندے کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے. نکاست کیسے؟ فرمایا کہ جب وہ نشے میں آ کے گالیاں دیتا ہے اور غزلیں پڑھتا ہے اور شعر کہتا ہے تو مجھے اتحاد ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ وہ اپنے ایک بھنگ کے نشے میں جاگ رہا ہے اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سوئے ہوئے. تو اس کی وجہ سے تو میں جاگتا ہوں. تو میرے لیے تو ایک بہت بڑی ذریعہ ہے. اسی لیے جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ اکثر جو ہے اپنی نمازوں میں دعا فرمایا کرتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم، کہ اللہ ابا الہیثم پہ رحمت کر. اور ابا الہیثم جو ہے وہ علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، سب سے بڑا ڈاکو، قاتل، جابر، فاسق، فاجر. کچھ دنوں تک لوگ چپ رہے. جب امام صاحب کی دعا متواتر جاری ہو گئی تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ وقت کے امام ہیں، مقتدا ہیں، اور آپ ایک ڈاکو کے لیے ہر نماز کے بعد جب بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب سی بات ہے. فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا دیکھو جی، چلو ایک دفعہ آدمی نے دعا کر دی، دو دفعہ کر دی، لیکن مستقلاً بالاستقلال اگر وہ کسی کے لیے دعا کر رہا ہے تو پھر تو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی خاص ہمدردی ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں، مجھے واقعی ہمدردی ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر مجھے ظالموں نے کوڑے برسائے، تکلیفیں پہنچائیں اور مجھے پیروں میں بیڑیاں ڈالیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں اور جیل کی طرف لے گئے، اور زندگی میں نے اللہ معاف کرے کہ پولیس نہیں دیکھی تھی، کبھی جیل نہیں دیکھی تھی، کبھی تکلیفیں برداشت نہیں کی تھی. تو میں جب جیل کے دروازے پر جا رہا تھا اندر داخل ہونے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت جوان ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور آگے پیچھے پولیس اپنے اسلحہ بردار ہیں، لیکن وہ غرور سے اور دمکنت سے بالکل چلتے ہوئے آ رہا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں. جب وہ میرے قریب آیا تو میں پہلی دفعہ زندگی میں جیل جا رہا تھا تو میرے تو پاؤں کانپ رہے. تو اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور کہتا ہے کہ انت احمد ابن حنبل، کہ یار وہ میں نے سنا تھا امام احمد حنبل تم ہو. تو میں نے